بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا خرگوش کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے؟ اور جنات خرگوش سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ خرگوش اپنا پاخانہ کیوں کھا جاتا ہے؟ اگر کوئی شخص خواب میں خرگوش دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ آقائے نامدار، فخر موجودات، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرگوش کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو خرگوش کے متعلق ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ثابت ہوں گے۔ ناظرین، خرگوش جسے انگریزی زبان میں ریبٹ کہتے ہیں، فارسی زبان کا لفظ ہے اور یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، خر اور گوش۔ خر جسے پشتو میں بھی کہتے ہیں اور فارسی میں خر گدھے کو کہا جاتا ہے، اور گوش کان کو کہتے ہیں۔ اس کا مجموعی لفظ یہ ہوا کہ گدھے کا کان والا۔ اس کے کان بہت لمبے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو گدھے کے کان والا کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے پستانیہ ممالیہ جانوروں میں سے ایک ہے۔ اس کی کئی اقسام ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جو بلی کے مشابہ ہوتا ہے، جس کے دونوں ہاتھ چھوٹے اور پیر لمبے ہوتے ہیں، اور پچھلی دو ٹانگوں کی مدد سے یہ چلتا پھرتا رہتا ہے۔ ناظرین، خرگوش میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ جانور ایک سال نر رہتا ہے اور دوسرا سال مادہ بن جاتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے۔ خرگوش کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے۔ جب شکاری خرگوش کو پکڑنے کے لیے آتا ہے تو خرگوش کی آنکھیں کھلی دیکھ کر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ خرگوش کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ جب خرگوش دریا یا سمندر کو دیکھتا ہے تو وہ خوف سے مر جاتا ہے۔ اکثر مردہ خرگوش آپ نے دریا کے کنارے دیکھے ہوں گے۔ ناظرین، عربوں کا خرگوش کے حوالے سے یہ خیال ہے کہ جنات خرگوش میں حیض ہونے کی وجہ سے ان سے دور بھاگتے ہیں، یعنی خرگوش کو بھی عورتوں کی طرح ماہواری ہوتی ہے، اس لیے جنات خرگوش سے دور بھاگتے ہیں۔ جانداروں میں سے جن کو حیض آتا ہے ان کی تعداد صرف 4 ہے: عورت، لکڑ بگڑ، چمگادڑ اور خرگوش، جبکہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ کتیا کو بھی حیض آتا ہے۔ ناظرین، امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خرگوش ان جانداروں میں سے ایک ہے جن کو حیض آتا ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خرگوش پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تناول نہیں فرمایا اور نہ ہی اس سے منع فرمایا۔ ناظرین، علامہ دمیر اپنی کتاب حیۃ الحیوان میں لکھتے ہیں کہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ خرگوش کو حیض یعنی مینسس آتے ہیں یا پیریڈز آتے ہیں، اس لیے وہ خرگوش وغیرہ بھی کھاتا ہے، جو جگالی بھی کرتا ہے اور مینگنی بھی کرتا ہے۔ نیز اس کے دونوں پاؤں کے نیچے اور جبڑوں کے اندرونی حصوں میں بال بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، خرگوش کا شرعی حکم تمام اہل علم کے نزدیک خرگوش حلال ہے، لیکن ایک روایت جو ابن عمر اور ابن ابی لیلہ سے مروی ہے کہ ان کے مطابق خرگوش کا گوشت مکروہ ہے۔ چنانچہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مقام جو مکہ اور مدینہ کے درمیان 16 میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ایک خرگوش کا تعاقب کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ بس میں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اس کو ابو طلحہ کے پاس لایا۔ ابو طلحہ نے اسے ذبح کیا اور اس کی ران اور کولے کا گوشت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ ناظرین، احناف کے نزدیک خرگوش کا گوشت اسی روایت کی بنا پر جائز ہے۔ بخاری شریف میں ایک اور روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما کر اسے تناول بھی فرمایا۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرگوش کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خرگوش حلال ہے۔ ناظرین، اہل علم کی وہ جماعت
جس نے خرگوش کے گوشت کو مکروہ قرار دیا ہے۔ مثلا ابن ابی لیلہ اور اس کے تمام موافق علماء وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس کو جامع ترمذی میں نقل کیا گیا ہے۔ حبان بن جس نے اپنے بھائی خزیمہ بن جس سے روایت کیا ہے کہ حبان کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرگوش کے متعلق سوال کیا تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ میں اسے کھاؤں گا اور نہ ہی اسے میں حرام قرار دیتا ہوں۔ حبان کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ اس سے خون یعنی حیض، پیریڈز یا مینسس آتے ہیں۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص خرگوش کے ٹخنے پہن لے تو اس پر نگاہ بد اور جادو کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ جنات خرگوش کے حیض پیریڈز کی وجہ سے خرگوش سے دور بھاگتے ہیں۔ ناظرین، خرگوش کی عمر تقریباً 9 سے 12 سال ہوتی ہے اور اس کا وزن تقریباً 400 گرام سے 2 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ ناظرین، خرگوش بہت ڈرپوک جانور ہے جو اپنا من پسند سبزہ کھانے کے لیے صرف رات کو باہر نکلتا ہے اور یہ دن کو بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ خرگوش بہت زیادہ مقدار میں سبزہ کھاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں بہت ہی زیادہ فائبر ہوتا ہے جس سے یہ غذا بھی دیر سے ہضم ہوتی ہے۔ اس لیے اکثر گوشت اپنا پاخانہ کھا جاتے ہیں تاکہ کھائی ہوئی خوراک جلد ڈائجسٹ ہو سکے۔ خرگوش کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ اپنی مینگنی کھاتا ہے۔ اصل میں ان کی 2 طرح کی مینگنی ہوتی ہے، یعنی پاخانے ہوتے ہیں۔ 2 طرح کے پاخانے خرگوش کرتے ہیں، ایک وہ جس میں غذائی اجناس ہضم نہیں ہو پاتے اور اسے دوبارہ کھا کر وہ اسے ہضم کرتے ہیں۔ خرگوش 30 سے 35 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ مادہ خرگوش کے حمل کی مدت تقریباً 30 دن تک ہوتی ہے۔ ناظرین، مادہ خرگوش حمل کے دوران ہی دوبارہ حاملہ ہو سکتی ہے اور تقریباً 30 دنوں کے بعد مادہ خرگوش 4 سے 12 کی تعداد میں بچوں کو جنم دیتی ہے اور پیدا ہونے والے بچے پیدائش کے وقت اندھے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات مادہ خرگوش اپنے نر سے جفتی کرنے لگتی ہے کیونکہ ان میں شہوت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے اور مادہ خرگوش حالت حمل میں بھی جفتی کر لیتی ہے۔ عموماً یہ رات کے اندھیرے میں جفتی کرتے ہیں۔ خرگوش کی خاصیت دوستو یہ بھی ہے کہ یہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے اور رات کے اندھیرے میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ زمین میں بل بنا کر رہتا ہے اور زیر زمین میں اپنی پوری سوسائٹی بنا کر رہتے ہیں۔ یہ بل میں دو نر نہیں رہ سکتے۔ نر ایک دوسرے کو اتنا مارتے ہیں کہ ختم کر دیتے ہیں اور آپس میں بات کرنے کی یہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کے جسم میں کانوں کے ذریعے درجہ حرارت کو یہ بیلنس کرتے ہیں۔ خرگوش اپنے کانوں کو 180 ڈگری تک بھی گھما سکتے ہیں۔ آنکھیں، انسانی آنکھیں جو ہیں نہ جو میری آنکھیں آپ کی آنکھیں یہ 120 ڈگری تک دیکھتی ہیں اور اگر مزید دیکھنا تو ہمیں اپنی آنکھیں یا گردن موڑنی پڑتی ہے جبکہ خرگوش 360 ڈگری تک بھی یعنی اپنے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے اور بھاگتے ہوئے یہ زگ زیگ طریقے سے بھاگتے ہیں، اس وجہ سے ان کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ ناظرین، خرگوش کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ ایک حسین خاتون ملے گی جس میں محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اگر خواب میں یہ دیکھا کہ خرگوش کو ذبح کیا گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کی بیوی فوت ہو جائے گی یا اس سے آپ کی علیحدگی ہو جائے گی۔ اگر خواب میں خرگوش کا پکا ہوا گوشت کھایا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ ایسی جگہ سے آپ کو رزق ملے گا جس جگہ سے آپ کو امید بھی نہیں ہوگی، گمان بھی نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے خرگوش کا شکار کیا یا کسی نے اس کو خرگوش تحفے میں دیا یا اس نے خرگوش خود خریدا ہے اور وہ خواب دیکھنے والا شخص کون ہوگا، کموارا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے رزق نعمت عطا ہوگی، اسے بہت سارا رزق حاصل ہوگا، بہت ساری نعمت حاصل ہوگی۔ اگر خواب دیکھنے والا شخص شادی شدہ ہے تو اس کو اولاد کی نعمت عطا ہوگی۔ ناظرین، ان تعبیروں میں اوقات کا تعین کیا جا سکتا ہے اور وقت کے حساب سے بھی تعبیر اس کی الگ ہو سکتی ہے۔ دوستو، یہ تمام انفارمیشن
ہم نے خرگوش کے متعلق بتائیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو نہ صرف انسانوں بلکہ تمام مخلوقات کے حقوق کی رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن مجید و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک، رحم دلی اور انصاف پر خاص زور دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں واضح کیا گیا ہے کہ زمین پر چلنے والے جانور اور اڑنے والے پرندے بھی انسانوں کی طرح ایک امت ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی احساسات، ضروریات اور حقوق رکھتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جانوروں کو ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ دیا جائے، انہیں بھوکا پیاسا نہ رکھا جائے، ان پر ظلم نہ کیا جائے اور ان کے ساتھ نرمی و شفقت کا برتاؤ کیا جائے۔ احادیث مبارکہ میں ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں ایک شخص کو صرف اس وجہ سے بخش دیا گیا کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، جبکہ ایک عورت کو بلی کو قید کر کے بھوکا مارنے پر عذاب کا مستحق قرار دیا گیا، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک باعث اجر اور ظلم باعث عذاب ہے۔ اسی طرح اسلام میں جانوروں کے ذبح کے بھی اصول مقرر کیے گئے ہیں، جن میں تیز چھری استعمال کرنا، جانوروں کو کم سے کم تکلیف دینا اور اللہ کا نام لینا شامل ہے۔ مزید یہ کہ جانوروں کو بلا وجہ مارنا، انہیں نشانہ بنا کر کھیلنا یا محض تفریح کے لیے نقصان پہنچانا سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اسلام بچوں کی تربیت میں بھی یہ شامل کرتا ہے کہ وہ جانوروں کے ساتھ محبت اور نرمی کا رویہ اختیار کریں تاکہ ایک رحم دل معاشرہ تشکیل پا سکے۔ جدید دور میں جہاں جانوروں کے ساتھ زیادتی، غیر ضروری شکار اور فیکٹری فارمنگ جیسے مسائل بڑھ رہے ہیں، وہاں اسلامی تعلیمات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں اور ہمیں اس کی تمام مخلوقات کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ جانور ماحولیاتی توازن کا اہم حصہ ہے اور ان کا تحفظ دراصل زمین کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ لہذا ایک سچے مسلمان کی پہچان یہی ہے کہ وہ نہ صرف انسانوں بلکہ ہر جاندار کے ساتھ رحم، عدل اور محبت کا برتاؤ کرے، کیونکہ یہی اسلام کا اصل پیغام ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے ارشادات، آپ کے فقہی فیصلوں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں حلال و حرام جانوروں کی تمیز محض ذائقے پر نہیں بلکہ انسانی روح اور جسم پر ان کے اثرات کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے مطابق پالتو چوپائے جیسے اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ اور بکری مکمل طور پر حلال اور طیب ہیں، بشرطیہ کہ انہیں شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، جبکہ درندے جو اپنے کچلیوں یا دانتوں سے شکار کرتے ہیں جیسے شیر، چیتا، بھیڑیا، کتا، بلی قطعی طور پر حرام قرار دیے گئے ہیں۔ پرندوں کے باب میں آپ کا فرمان واضح ہے کہ جن کے پوٹے کراپ ہوں اور جو دانہ چگتے ہوں وہ حلال ہیں، جبکہ پنجوں سے شکار کرنے والے شکاری پرندے جیسے عقاب، باز اور گدھ حرام ہیں۔ آبی مخلوقات کے حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صرف وہ مچھلی حلال ہے جس کے جسم پر چھلکے موجود ہوں، جبکہ غیر چھلکے والی مچھلیوں اور دیگر سمندری جانوروں سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے۔ حشرات الارض، سانپ، بچھو اور گندگی میں پلنے والے جانوروں کو خبائث قرار دے کر ان سے منع فرمایا گیا ہے، اور پالتو گدھے کے گوشت کی حرمت پر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے پہرا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان ہدایت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کا رزق پاکیزہ ہو، کیونکہ حرام غذا انسانی اخلاق، شجاعت اور روحانیت کو مسخ کر دیتی ہے۔ لہذا صرف ان جانوروں کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے جو انسانی جبلت میں درندگی یا نجاست پیدا نہ کریں۔ آپ جانتے ہیں دوستو کہ جب جانور مرتے ہیں، پرندے مرتے ہیں، تو جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ دنیا میں چرند پرند، حیوانات اور حشرات کو بھی پیدا کیا، اور ان کی زندگی بھی ایک دن ختم ہو جاتی ہے اور وہ بھی انسانوں کی طرح موت کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ مگر جب جانور، پرندے اور کیڑے طبعی موت مرتے ہیں تو ان کی لاشیں کہاں جاتی ہیں؟ سب سے بڑا سوال ہے، جانور، پرندے اور دیگر ذی ارواح
چوہیں ان کی روح کون قبض کرتا ہے، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اور آج ہم آپ کو حیوانات و حشرات کے موت کے بارے میں حیران کن حقائق بتائیں گے دوستو، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیا جب جانور مرتے ہیں تو ان کے ساتھ جانور بھی ماتم یا ویلا کرتے ہیں۔ اور ناظرین، دنیا کے تمام علاقوں میں بے شمار پرندے، بلیاں، چوہے اور دوسرے جانور پائے جاتے ہیں۔ یہ جانور بھی اپنی طبعی موت مرتے ہیں، یعنی بغیر کسی حادثے کے۔ ایک دن ان کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، مگر ان کے مردہ جسم اور لاشیں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ آپ نے حادثاتی طور پر مرنے والے جانوروں کی لاشیں دیکھی ہوں گی، جیسے کسی روڈ پر گاڑی کی ٹکر سے مرنے والے جانور یا پھر برقی تاروں میں الجھے پرندے، مگر اپنی موت مرنے والے جانوروں کی لاشیں کہاں غائب ہو جاتی ہیں۔ $1 ملین کویسچن ہے ناظرین، ہمیں ان مردہ جانوروں کی لاشیں تو نظر آ جاتی ہیں جو وہ قید میں مر جائیں یا انہیں زہر دے دیا جائے یا شکاری یا کسی دوسرے پرندے نے انہیں زخمی کر دیا ہو، مگر آہستہ آہستہ دم نکلتے ہوئے آپ نے کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا، یہاں تک کہ کسی چیونٹی کو بھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی بیماری کی وجہ سے اچانک مرتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہی سوال ایک مرتبہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا تو انہوں نے اس کی حیران کن وجہ بتائی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ طبعی موت مرنے وقت جانوروں، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کے مردہ اجسام تمہیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ ان کو، یعنی چوپاہوں جو ہوتے ہیں، جن کے 4 پاؤں ہوتے ہیں، پرندوں اور دوسرے جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی انفارمیشن آ جاتی ہے، اور وہ اس مقررہ وقت سے پہلے پہاڑوں، غاروں، کنووں، درختوں کے کھوکھلے تنوں اور زمین کے سوراخوں یا گہرے گڑھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ مر جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ اللہ رب العزت کا سسٹم ہے جس کی وجہ سے آج انسان سکون سے سانس لے رہا ہے، ورنہ اگر باقی جانوروں، کیڑے مکوڑوں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کو لیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق دنیا میں پرندوں کی تعداد 700 ارب ہے۔ اگر یہ پرندے سر عام طبعی موت مرتے تو زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہ ملتی، ہر طرف ان کے مردہ جسم ہوتے جو گندگی اور بے شمار بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین، جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے؟ سوال ہے جو میری پوری ویڈیو کا تھیم ہے۔ کیا انسانوں کی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت جانوروں کی روح بھی قبض کرتے ہیں؟ اس حوالے سے حقیقت تو اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے، مگر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جانوروں، کیڑے مکوڑوں اور درختوں کی روحیں تسبیح میں ہیں، تو جب ان کی تسبیح ختم ہو تو ان پر موت طاری ہو جاتی ہے، لہذا ان کی موت ملک الموت کے قبضے میں نہیں ہے۔ اور اس بارے مختلف روایت بھی موجود ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ملک الموت صرف انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ ایک فرشتہ جنات کی اور ایک شیاطان کی اور ایک فرشتہ چرند پرند یا مچھلیوں، کیڑے مکوڑوں کی روح قبض کرنے پر ڈیٹیل ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے کئی روایت ہیں، اور بعض روایت سے علم ہوتا ہے کہ ملک الموت ہر جاندار یعنی انسانوں، جنات اور باقی سب کی روح قبض کرتے ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ تمام ذی ارواح کی روحوں کو قبض کرنے کی رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو سونپی ہوئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ملک الموت نے ایک مرتبہ آقائے نامدار فخر موجودات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میں ایک مچھر کی روح بھی اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے قبض نہیں کر سکتا۔ اس بات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ مچھر کی روح قبض کرنے کا حکم بھی اللہ رب العزت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں۔ ناظرین، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ذی روح کو قبض کرنے کی رسپانسبلٹی اللہ رب العزت نے ملک الموت
یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دی ہے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ایک شخص نے روایت کیا کہ مچھروں کی روح بھی ملک الموت قبض کرتے ہیں، تو انہوں نے دریافت فرمایا کیا اس میں بھی جان ہے؟ تو جواب دیا جی بالکل جان ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس اس کی جان بھی ملک الموت ہی قبض کرتے ہیں۔ ناظرین، جانور یہ جانتے ہیں کہ ان کی موت آنے والی ہے۔ اس حوالے سے ریسرچرز جو ہیں محققین کے درمیان اختلاف بھی پایا جاتا ہے، مگر بعض روایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایک حکایت جسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب حکایت رومی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا کہ میرے گھر میں کتا اور ایک مرغا ہے، میں ان کی بولی جاننا چاہتا ہوں۔ جب اللہ رب العزت کے حکم سے ایسا ہوا تو اس نے سنا کہ کتا اور مرغا دونوں جانوروں کے مرنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ کل گھوڑا مر جائے گا، تو ویسے ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، اگرچہ ایک مخصوص یہ حکایت ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، مگر بعض روایت کے مطابق جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ رب العزت کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اپنے پیاروں کی لاشوں پر۔ کیا جانور بھی ماتم یا واویلا کرتے ہیں؟ تو ایسے کئی مشاہدات سامنے آئے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اکثر جانور ساتھی کے مرنے پر روتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں۔ پرندوں میں کووں کی بات کریں تو کووں کے حوالے سے آتا ہے کہ کوا 10 روز بھی ماتم اور سوگ کرتا ہے، اور ہاتھی اور بھیڑیے بھی آواز نکال کر روتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرنے والوں پر رونے اور ماتم کے حوالے سے سب سے مشہور جانور بندر ہے، جو شور شرابہ اور ماتم بالکل انسانوں کی طرح کرتا ہے، اور اگر کسی بندریا کا بچہ مر جائے تو اس کا رونا قابل دید ہوتا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کی ایک ویڈیو سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ آخر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کیجیے گا۔